السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور پوری کائنات اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے بلا شبہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا شامل ہے۔ جب یہ بات ہے تو ہم کو بھی اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اور اللہ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جہاں تک مصیبتوں کا سوال ہے، ایک آدمی بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، لیکن اس کے باوجود مسائل میں گھرا ہوا ہے، مشکلات ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، گھریلو مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا نیک ہے، نمازی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں کیوں اس کو گھیر رکھا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس پر مصیبتوں کی بارش برسا دیتے ہیں۔ کئی جمعہ پہلے، غالباً 7-8 جمعہ پہلے میں نے اس مضمون پر بیان کیا تھا اور بات ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر دوسرے ضروری مضامین سامنے آتے رہے، ان موضوعات پر بات ہوتی رہی۔ میں نے وعدہ کیا تھا اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، تو آج مجھے اسی موضوع پر بات کرنا ہے کہ کسی کو مصیبتوں میں دیکھ کر، کسی کو تنگ دستی میں دیکھ کر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر میں ہے۔ کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کے آرام و راحت کو دیکھ کر، کسی کے آشائش کو دیکھ کر، کسی کے اچھے کاروبار کو دیکھ کر، کسی کے اچھے صحت کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ بہت ساری مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو زیادہ چھوٹ دیتا ہے، بندے مومن پر زیادہ گرفت۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی تو یہی طریقہ ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راحت پہنچانا چاہیے، تکالیف کو دور کرنا چاہیے۔
اس کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جو ہے نا یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، کل یوم، روزانہ صبح ہی صبح یہ مسائب، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ بیماری، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں این اتوجہ یا رب، کہ اللہ آج کہاں جانا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو روزانہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ تنگ دستی، یہ افلاس، یہ ساری چیزیں اللہ سے پوچھتے ہیں این اتوجہ یا رب، کہ اللہ آج کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الی اولیائی، میرے دوستوں کے گھر چلیے، میرے جو دوست ہیں، میرے جو مقرب ہیں، جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے گھر جاؤ۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ یہ آرام، راحت اور یہ تمام چیزیں وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں این اتوجہ یا رب، کہ اللہ کہاں جانا ہے مجھے؟ آرام پوچھ رہا ہے، آشائش سے، دولت، صحت، یہ چیزیں اللہ سے سوال کرتی ہیں، اللہ کہاں جانا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں الی اعدائی، ہمارے دشمنوں کے گھر چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کیوں دشمنوں کو دے رہے ہیں، اللہ کیوں اپنے دوستوں کو محروم رکھ رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ کا نظام ہے۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں بندہ مومن کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ آخرت میں رکھا ہے۔ اصل میں آخرت مومن کے لیے ہے، اور دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانے کے طور پر ہے یہ دنیا۔ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قید خانے کا قیدی اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کسی سے مل نہیں سکتا، ایسی مومن اس دنیا میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اسے سوچنا پڑے گا اللہ کی رضا ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی اجازت ہے ہی نہیں، یہ چیز حلال ہے یا نہیں، یہ چیز حرام تو نہیں ہے۔ تو بندہ مومن دنیا میں قید خانے کی طرح شریعت کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ اور ذہن میں یہ بات رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری بہت بڑی کم عقلی کہہ لیجئے یا کم نگاہی کہہ لیجئے، ہم نے دنیا کو ہی اصل میں مزہ کی جگہ بنا رکھا ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے دنیا میں ہی ہم کو مزہ لینا ہے، عالی شان محل ہمارے پاس ہو، عالی شان گاڑی ہو، بہترین کاروبار ہو، بہترین فیکٹری ہو، یہ ہم نے دنیا میں مزہ لینے کی جگہ رکھا ہے۔ حالانکہ اصل میں دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو گئی۔ ایسا ایک بندہ بھی آپ ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نظام دنیا کا ایسا بنایا ہے۔ یہ تین کائنات ہیں نا، ایک کائنات جہنم کا ہے، ایک کائنات جنت کا ہے، ایک کائنات یہ دنیا کا ہے۔ اللہ نے جہنم ایسی جگہ بنایا ہے جہاں راحت کا سوال ہی نہیں، تکلیف تکلیف اور تکلیف، اور جنت اللہ نے ایسا بنایا ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں، آرام آرام اور آرام۔ جو جنت میں بندے کی جو خواہش ہوگی، جو چاہے گا، اللہ اسے پورا کریں گے۔ وہاں محرومی کا سوال ہی نہیں ہے، ناکامی کا سوال نہیں ہے۔ اور یہ عالم دنیا جہاں ہم اور آپ ہیں، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں صحت بھی ہے، یہاں بیماری بھی ہے، یہاں آرام بھی ہے، یہاں راحت بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں یہاں ہیں۔ ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے ہماری ہر خواہش پوری ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کعب احبار نے، دوسرے حضرات نے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ 4 انبیاء کرام علیہم السلام زندہ موجود ہیں۔ 4 انبیاء کرام علیہم السلام، ظاہر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن ان سے پہلے کے 4 انبیاء موجود ہیں زندہ، 2 آسمانوں میں ہیں، 2 زمینوں میں ہیں۔ بعض حضرات کی روایتیں ہیں، معرف القرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خود قرآن کریم نے بیان کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض حضرات کی رائے ہے کہ
آسمانوں میں وہ بھی زندہ ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ایسی حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں یا بہرحال آسمانوں پر ہیں اور زندہ ہیں، اور یہ دونوں نبی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے، اور زندہ ہیں، اور موت تو آنی ہے سب کو، ان کو بھی جب وقت آئے گا تو ان کو بھی موت آنی ہے۔ اور دو نبی ہیں جو دنیا میں ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ بعض حضرات کی رائے ہے، حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے حضرات کی رائے ہے کہ وہ نبی ہیں، اور بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ولی ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ دو جو دنیا میں ہیں، یہ عام انسانی شکلوں میں رہتے ہیں۔ بیت المقدس میں ہر سال جو ہے رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور دنیا میں ہیں۔ بہرحال اللہ نے اپنے تکوینی مصلحت کے تحت ان کو رکھا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور کئی لوگوں کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، انسانی شکل میں ہیں، تعارف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک بندے کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی، تعارف ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میں خضر ہوں۔ اب اس بندے نے نام سن رکھا تھا، یہ تو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، بہرحال مقرب ہیں، اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ موت ان کو بھی آنی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، ایک وقت آئے گا ان کو بھی مرنا ہے، لیکن ابھی اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ تو اس بندے نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، میرے لیے ایک دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ تو اس بندے نے کہا میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ زندگی میں، ہماری پوری زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آنے پائے، ہماری پوری زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، ہمیشہ خوشی 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 ملے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے، یہاں غم بھی ہے خوشی بھی ہے، تم اگر یہ چاہو کہ ہم کو خوشی ہی خوشی ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس بندے نے کہا میری گزارش ہے دعا فرما دیجئے کہ ہماری زندگی میں کوئی غم نہ آئے، صرف خوشی ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ نہیں ہونے والی بات ہے، میں یہ دعا کروں گا، اور نہ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کے نظام کے خلاف میں دعا نہیں کر سکتا ہوں، البتہ یہ دعا کر سکتا ہوں تم دنیا میں گھوم پھر کے دیکھو، جو بندہ تم کو اچھا لگے کہ یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا اچھا ہے، سعادت مند ہے، تم کہو گے تو اس کی طرح ہونے کی ہم اللہ کی طرف سے دعا کر دیں گے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، جاؤ دنیا میں گھوم کے دیکھو، جو بندہ تم کو اچھا لگے آ کے مجھے بتاؤ کہ اس کی طرح اللہ بنا دے، میں دعا کر دوں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کر دیں گے۔ ہم لوگوں کی نگاہ میں بھی تو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ماڈل، بھئی فلاں آدمی دیکھو بڑے دولت والے ہیں، اور بڑی گاڑی ہے، اور بڑا کاروبار ہے، بڑے عالیشان کپڑے ہیں، بڑا کر و فر ہے، ان کی آگے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہوتا ہے نا کچھ لوگ، یہ بڑے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن ہم جن کو خوش نصیب سمجھتے ہیں ان کے اندر کا حال ان کو معلوم ہے۔ کہتے ہیں قبر کا حال مردے کو ہی معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں معلوم۔ تو خیر اس بندے نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم تلاش کرنے، دنیا میں تلاش کرنے نکلا بندہ، وہ یہ بندہ اچھا نظر آیا، اچھا ہے بھئی اس کی طرح، پھر دوسرے کو دیکھا نہیں وہ اچھا ہے، تیسرے کو دیکھا نہیں وہ زیادہ اچھا ہے، چوتھے کو دیکھا وہ اچھا ہے، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک جوہری نظر آیا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اور دوسروں نے واقعہ لکھا کہ اس کو ایک جوہری نظر آیا، ہیرے جواہرات کا تاجر، بڑا عالیشان شوروم ہے، ہیرے جواہرات کی تجارت ہے، بڑے اس کے نوکر چاکر ہیں، عالیشان محل ہے، اس کے بڑے خوبصورت بچے ہیں، ساری چیز بہت اچھا لگا اس کو۔ اس نے کہا یہ بندہ ایسا لگتا ہے اس کی طرح ہونے کی دعا کرا لیتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے سے پہلے اس بندے نے کہا کہ میں اس کی طرح ہونا چاہتا ہوں، ذرا اس سے تو پوچھ لیں اس کا حال کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو بڑا اچھا ہو، اندرونی طور پر کوئی بیماری ہو،
اندرونی طور پر کوئی پریشانی ہو پوچھ تو لیتے ہیں۔ تو اس بندے نے جوہری سے جا کے تنہائی میں پوچھا، پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کس کی طرح بننا چاہتے ہو دعا کرا لو، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، یہ آپ کا کاروبار، آپ کی دولت، آپ کا محل اور یہ ساری چیزیں، آپ کے بچے ماشاءاللہ، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ اندر سے خوش ہیں، کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تو اس جوہری نے ہاتھ پکڑا، تنہائی میں لے گیا اسے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے میری طرح ہونے کی دعا مت کرانا، میں جس کرب میں گزر رہا ہوں، جس تکلیف میں گزر رہا ہوں، جس مصیبت اور پریشانی میں گزر رہا ہوں، ہر لمحہ کرب میں، درد میں گزر رہا ہے۔ اس آدمی کے سمجھ میں بات نہیں آئی، بھئی اتنا بڑا کاروبار ہے اور ساری چیزیں ماشاءاللہ، خوبصورت اولاد ہے، اتنے نوکر چاکر ہیں، خدام ہیں، اور کہہ رہا ہے کرب میں۔ کہا میں نے سمجھا نہیں آپ کی بات، ذرا سمجھائیے۔ اس بندے نے کہا دیکھو، اپنی بیوی کے بد اخلاقی کا قصہ اس نے سنایا کہ میری بیوی جو ہے اس کی بد اخلاقی کا قصہ، اس نے عبرتناک قصہ سنایا، اور کہا یہ میرے جتنے لڑکے تم کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، کسی اور کا تحفہ میری بیوی نے لیا ہوا ہے، یہ میرے بچے نہیں ہیں، میری بیوی نے کہیں اور سے حاصل کیا ہے بچہ یہ، اور اس کی بد اخلاقی کا واقعہ سنایا۔ کہ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہر لمحہ جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو ظاہر بیوی کی بد اخلاقی سامنے آتی ہے، اور میرا دل اندر سے سلگ رہا ہے، میں کرب میں ہوں۔ اب اس بندے نے سوچا کہ بڑی مشکل سے تو ایک بندہ ملا تھا جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا خوش نصیب ہے، اور اس نے تو ایسا کہہ دیا۔ تو چھوڑو ہٹاؤ، جہاں جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے۔ اللہ نے، آپ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے جہاں جس حال میں رکھا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر، اللہ کے ہر معاملے میں خیر۔ اور میں ابھی آگے بتاؤں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے پوچھا اس آدمی سے کیا ہوا بھائی، کوئی ملا کہ نہیں ملا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کوئی نہیں ملا۔ اور پھر اس بندے کا واقعہ سنایا۔ حضرت نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بے غم ہو، جس کی زندگی میں کوئی کرب نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو۔ ہر آدمی کسی نہ کسی مسئلے میں ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کسی کو صحت دیتے ہیں تو دولت لے لیتے ہیں، اللہ کسی کو دولت دیتے ہیں تو صحت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بچوں کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی تنگ دستی کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہے، کوئی اپنے دوستوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے ملازمین سے پریشان ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ بہرحال اس میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، اس سے کوئی خالی نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی ولی۔ یاد رکھیے کوئی بھی مشکلات سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں آتی ہیں انبیاء پر آتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہے نا، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں، تکالیف انبیاء کرام پر آتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ انبیاء کرام کو چور ڈاکو، وہ تو اللہ کے منتخب بندے ہیں نا، اللہ کے مقرب بندے ہیں نا۔ وہی فرمایا کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اتنی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اب مثالیں دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے نا، اللہ نے خلیل بنایا تھا، دوست بنایا تھا، لیکن اللہ نے کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا۔ بیٹے کو کہا ذبح کر دو، بیوی کو کہا جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، ہے نا، ذبح کر دینا، جنگل میں چھوڑوا دینا، آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا دینا۔ یہ کس کی آزمائش ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم جو اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات میں نے کی تھی، بڑے مالدار تھے حضرت، بڑے مالدار، اللہ نے دولت دیا تھا، بڑے مالدار۔ اور ان کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام، غسل کے دوران سونے کی چڑیا جو ہے غسل خانے میں برسنے لگی، گرنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ فوراً غسل چھوڑ کے ان سونے کی چڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اللہ نے کہا ایوب میں نے اتنا دے رکھا ہے پھر بھی تمہارا حرص ختم نہیں ہوا، یہ حرص ہے نا، کیا اور جمع کر رہے ہو؟
تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ حرص نہیں ہے، یہ آپ کے نعمت کی قدردانی ہے، آپ دے رہے ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حرص انسان کے دل و دماغ میں رکھا ہے۔ احرص علی ما ینفعک، حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حرص انسان کے پاس اللہ نے رکھا ہے، طبیعت میں ہے حرص، لیکن اگر یہی انسان دنیا کے حرص کے لیے کام کرے گا تو ظاہر ہے دنیا کے حرص میں آدمی چاہے جتنا جمع کر لے پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، پکی بات ہے۔ حدیث میں لو کان لابن آدم وادی من ذهب، انسان کو ایک وادی سونا مل جائے پھر بھی بس نہیں بولے گا وہ، اور یہ مزید صدائیں آتی رہیں گی۔ البتہ حدیث میں ہے کہ دنیا کا حرص ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ آدمی قناعت کا راستہ اختیار کرے۔ اے اللہ آپ نے جو دیا بس، اے اللہ آپ نے جس حال میں رکھا بس، اے اللہ جس طرح کا کھانا، جس طرح کا کپڑا، جس طرح کی زندگی آپ نے دی، اللہ آپ کا کرم احسان۔ قناعت آدمی کے پیٹ کو بھرنے والی چیز ہے۔ اگر قناعت نہ ہو پوری دنیا مل جائے پھر بھی اور کی صدا آتی رہے گی۔ لیکن حدیث میں کہا گیا احرص علی ما ینفعک، کہ تم کو جو نفع دینے والی چیز ہے اس میں حرص کرو۔ نفع دینے والی چیز، نفع دینے والی چیز کون سی ہے بھائی؟ ہم تو سمجھتے ہیں مال و دولت ہی نفع دینے والی چیز ہے نا، یہ ہماری سوچ ہے، نہیں۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت کے اعمال جو ہیں وہ تم کو اصل میں نفع دینے والے ہیں، اس میں حرص کرو۔ ہم نفل پڑھ لیں، ہم اور زیادہ صدقہ و خیرات کر لیں، ہم زکوٰۃ صحیح طور پر دینے والے بن جائیں، ہم نمازیں صحیح طور پر پڑھنے والے بن جائیں، ہم نیکی میں سبقت کرنے والے بن جائیں۔ یہ کہا جائے حرص کرو، مگر ان چیزوں میں جو تم کو آخرت میں نفع دینے والی۔ دنیا کا چاہے جتنا جمع کر لو تو بہرحال جانا ہی جانا ہے نا، آخرت کے لیے کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ جنگل کا راستہ تھا، میدانی راستہ تھا، اور کوئی وہاں پر بے پردگی کا سوال نہیں تھا، کوئی دوسرا ساتھ میں نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ہم دوڑ لگائیں، مسابقت، دونوں آدمی مل کے ساتھ دوڑتے ہیں، کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہتا ہے، دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اب کوئی کہے نبی کا کام دوڑ لگانا نہیں ہے، بے شک نبی کا کام دوڑ لگانا نہیں ہے، لیکن نبی نے یہ تعلیم دیا ہے کہ شوہر کو متقی پرہیزگار بن کے کونے میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ بیوی کی دلجوئی بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ ہیں، وہاں کوئی بے پردگی کا سوال نہیں ہے، جنگل ہے، کہا دوڑ لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، جیت گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک بار اور اخیر عمر میں ایسے ہی کہیں جا رہے تھے اور جنگل کا راستہ تھا، اللہ کے رسول نے کہا پھر دوڑ لگائیں، اور دوڑ لگائے تو میں آگے بڑھ گئی، سرکار پیچھے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا، پہلے میں جیت گیا، اب تم جیت گئے، برابر ہو گیا معاملہ۔ یہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی۔ حکیم الامت، بڑے عالم گزرے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ، بہت کتابیں لکھی ہیں۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایسے ہی ایک دعوت میں جا رہا تھا، راستہ خالی تھا، میدانی علاقہ تھا، ذہن میں بات آئی کہ الحمدللہ بہت ساری سنتوں پر ہم نے عمل کر لیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگانے والی سنت پر عمل نہیں ہوا ہے۔ تو اہلیہ محترمہ سے پوچھا دوڑ لگائیں گی؟ کہا بالکل۔ کہتے ہیں کہ سنت سمجھ کر ہمارے اکابر علماء یعنی کتنی حرص ہے کہ نبی کی سنت پر عمل ہو۔ دوڑ لگانا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے نبی نے دوڑ لگایا تھا، نبی کی سنت ہے۔ ہم اگر آپ سے پوچھیں کتنے لوگوں نے دوڑ لگایا ہے بیوی کے ساتھ، کوئی ہے؟ ایک بار میں بات معلوم ہی نہیں۔ اچھا کہہ رہے معلوم ہی نہیں تھا، اب دوڑ لگائیں گے یہ تو خیر بہرحال یہ نبی کی سنت ہے۔ اور حرص میں بتا رہا ہوں کہ آخرت کے اعمال میں حرص، یعنی یہ بھی ہمارے پاس آ جائے، یہ بھی ہمارے پاس آ جائے۔ تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا عالم اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، بے پردگی کا سوال نہیں،
کوئی دوسرا آدمی نہیں، اور یہ سوچ کر دوڑ لگایا کہ نبی نے یہ کام کیا تھا۔ اور آگے حدیث میں وَاسْتَعِن وَلَا تَعْجَزْ، کہ تم اللہ سے استعانت چاہو، اپنے آپ کو عاجز مت سمجھو۔ اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے جو تہجد پڑھے گا نمازیں تو پڑھے گا ہی، تہجد پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے، صدقہ دینے والا زکوٰۃ تو دیتا ہی ہوگا نا۔ تو ایک آدمی بہت اچھے کام کر رہا ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، تہجد میں اٹھ نہیں پاتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی ہے، نیند نہیں پوری ہو رہی ہے، تو وَاسْتَعِن بِاللَّهِ حدیث میں ہے کہ مایوس ہو کے مت بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگو، اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیجئے، تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، اٹھنے کی توفیق دے دیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ تم کو واقعی توفیق عطا فرما دیں گے دعا کے نتیجے میں، اگر توفیق نہیں بھی ملے گی تو اس دعا مانگنے کا ثواب اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ تہجد ہم نہیں پڑھ سکے، ہمارا ایک بھائی پڑھ رہا ہے، دل میں ہے کہ ہم بھی تہجد پڑھتے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اٹھا دیجئے، تہجد کی توفیق دے دیجئے۔ علماء نے لکھا یا تو اللہ توفیق دیں گے، اگر توفیق نہیں دیں گے اٹھنے کی تو آپ کو اس تہجد کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اس کا بھی انتقال ہوا۔ ایک اللہ والے اس زمانے میں تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، کیا حال ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے بخش دیا، اللہ نے انعام کیا، لیکن ہمارے پڑوس کا جو لوہار تھا اللہ نے اس کے ساتھ جو کرم کیا کہیں بڑا کرم کیا۔ اب اللہ والے کہنے لگے، سمجھ میں بات نہیں آئی، عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے لوہار کا مرتبہ زیادہ تھا۔ تو حضرت گئے اس کے گھر، لوہار کے گھر، پوچھا گھر والوں سے کہ بھائی ان کا جو انتقال ہوا ان کا عمل کیا تھا، میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ گھر والوں نے کہا کوئی خاص عمل تو نہیں، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، نمازیں تو خیر پڑھتے تھے، لیکن ان کی اہلیہ نے کہا کہ دو باتیں ان کی زندگی میں خاص تھیں، دو بات فرمائی۔ ایک بات تو یہ کہ جب کبھی مسجد سے اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر، اذان کی آواز ہوتی، اور وہ لوہار تھا نا، لوہے کو کوٹتا تھا، وہ اپنا ہتھوڑا اٹھا کے رکھتا تھا، اگر ہتھوڑا اٹھا رکھا ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی، چلو ٹھیک ہے مار دیں گے، وہ بھی نہیں، پیچھے چھوڑ دیتا، وضو کرتا، مسجد میں حاضر ہو جاتا۔ بیوی کہتی ایک کام تو زندگی بھر یہ دیکھا کہ اپنا کام کر رہا ہے، لوہا کوٹ رہا ہے، مسجد سے آواز آئی، وہیں ہتھوڑا پھینک دیا، فوراً مسجد کی طرف چل دیا۔ یہ 5 نماز کے بارے میں ہے۔ آج ہم تو مسجد میں جمعہ کے بارے میں بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں نا بھائی، جمعہ کو بھی ہمارے ہاتھ سے یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے دکان کو بند کر دیں، اور اس کے بعد، چونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اذان کے بعد جمعہ کے دن دنیا کے کام میں لگنا حرام ہے، میں نے پہلے کہلوایا ہے، آپ لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا۔ وہ پیچھے جو لوگ بعد میں آتے ہیں، پتہ نہیں کس مصروفیت میں ہیں، کس کام میں ہیں، کیسے مصروف لوگ ہیں کہ جو اب آ رہے ہیں، اور اب کیا خطبہ ہوتا ہے جب بھی آتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی جب بھی آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے، راضی کرنے والا عمل نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی پہلے سے تیار ہو کے آتا ہے، تو میں نے کہا تھا بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قیام السنۃ صیام السنۃ، 1 سال کے روزے کا ثواب اور 1 سال کے تہجد کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ صرف تھوڑا پہلے آنا ہے، اذان ہو گئی ہے، چلو بھائی مسجد چلے جائیں گے۔ تو خیر ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ہمارے شوہر کا معمول تھا کہ لوہا کوٹتا تھا، لیکن جیسی مسجد سے اذان کی آواز آتی فوراً وہی چھوڑ دیتا ہتھوڑا مسجد کی طرف۔ اور دوسرا کام میں نے دیکھا میرے شوہر کا کہ میرے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، وہ رات میں گرمیوں کے زمانے میں وہ چھت پہ کھڑے ہو کے رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے شوہر دیکھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کہ رات بھر حضرت نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو دل میں حسرت کے ساتھ کہتا کاش اگر ہمارے بھی حالات اچھے ہوتے، بیوی بچے ہیں، دن بھر لوہا کوٹنا ہوتا ہے،
تھک جاتا ہوں، سونا پڑتا ہے۔ اگر حالات اچھے ہوتے تو کاش میں بھی حضرت کی طرح اس طرح رات بھر تہجد پڑھتا۔ اللہ والے نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ آدمی کے دل میں حسرت، آدمی نیکی کی حسرت دل میں لیے رہے کہ ہم کو نیکی کرنا ہے، نہیں بھی کر سکے گا اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث وقت ختم ہو گیا ہے، حدیث کا اگلا جو جملہ ہے بڑا، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی عرض کروں گا، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تم کو کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہر آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے نا، بیماری آ گئی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، کوئی تکلیف پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ، یہ کبھی مت کہنا لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں یہ کام کر لیتا تو میرے بیٹے کا انتقال نہ ہوتا، اگر میں فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیتا تو میرے باپ کا انتقال نہ ہوتا، اگر میں یہ کام کر لیتا تو ہمارے گھر میں جو ڈاکہ پڑ گیا ڈاکہ نہ ہوتا۔ لو، اگر میں یہ کام کر لیتا، یہ سخت ترین بدترین جملہ ہے، اس لیے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی ماہر ترین ڈاکٹر کو دکھا لو، ہونا وہی ہے، وقت وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ خیر اس کی وضاحت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔